السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 66 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 67 سے انشاءاللہ آج ہمارے سبق کا آغاز ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون۔ ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ وقال یا بنی، اور انہوں نے کہا اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں تم سے اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز ہٹا نہیں سکتا۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں۔ علیہ توکلت، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، اور جب وہ داخل ہوئے اس طرح سے جس طرح سے ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا۔ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، تو وہ ان سے اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو ہٹانے والے نہ تھے۔ الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها، مگر یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور یقیناً وہ بڑے علم والے تھے اس وجہ سے کہ ہم نے انہیں علم دیا تھا، ہم نے ان کو سکھایا تھا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ اب جب بیٹوں نے مصر میں پیش آنے والا واقعہ اور اصرار کیا اور سامان میں سے قیمت بھی نکل آئی، تو کوئی وجہ نہیں رہ گئی تھی کہ کسی طرح یعقوب علیہ السلام ان کو جانے سے روکتے۔ حالات بھی ایسے تھے
پھر پختہ عہد بھی لے لیا اور انہوں نے حلف بھی دے دیا. تو اب جانے کی تیاری ہونے لگی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو ایک نصیحت کی. وہ نصیحت یہ تھی کہ تم سب کے سب شہر کے ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا. اب یہ نصیحت انہوں نے کیوں کی؟ قرآن و سنت میں اس کی تفصیل نہیں ہے، لیکن علماء نے اپنے طور پر کچھ حکمتیں بیان کی ہیں جو یقیناً ساری کی ساری بیک وقت بھی موجود ہو سکتی ہے اور ان میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتی ہے جو حضرت یعقوب کے پیش نظر ہو. تو نصیحت جب کی تو اس کے ساتھ یہ بات ضرور واضح کر دی کہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اس کے باوجود بھی اللہ کی طرف سے اگر تمہارے لیے کوئی حکم لکھا گیا ہے تو میری یہ تدبیر اس حکم کو ٹالنے والی نہیں. لیکن چونکہ مسلمان کو تدبیر اختیار کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے میں تمہیں اس تدبیر کے مطابق بتا رہا ہوں کہ ایسا کر. یہ اس لیے ساتھ وضاحت کر دی کہ ایسا نہ ہو کہ اولاد جو ہے وہ جا کر حکم کے مطابق شہر میں داخل ہو، پھر بھی کوئی آزمائش آ جائے، اور چونکہ وہ جانتے ہیں کہ باپ جو ہے وہ اللہ کا نبی ہے تو ان کی بات ایک عام بندے کی بات تو نہیں، تو ایسے میں کچھ شکوک و شبہات جنم لینے لگتے. تو پہلے سے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ میری تدبیر کے طور پر ذاتی ایک رائے ہے، وگرنہ اس کا وحی سے تعلق نہیں. اصل میں اللہ کی طرف سے اگر کوئی حکم آ گیا یا کوئی آزمائش آنی ہوئی تو وہ آ کر رہے گی. اور یہ بات یہاں واضح ہونی چاہیے کہ انبیاء کرام دنیاوی معاملات میں اسی طرح اپنی سوچ بچار اور عقل کے مطابق رائے دیتے تھے جس طرح عام بندہ دیتا ہے، اور وہ رائے کبھی دنیاوی چیزوں میں ثابت ہو جاتی تھی اور کبھی نہیں بھی درست ہوتی تھی. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی نبی اور رسول دنیاوی معاملات میں اپنی کسی دنیاوی تجربے مشاہدے کی بنیاد پر کوئی اجتہاد کرے تو وہ اس لیے لازمی درست ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی اور رسول ہے. لازمی درست ہونے والی بات صرف وہ ہے جو وحی کے ذریعے آئی ہو، کتاب و سنت کا حصہ ہو، جس کے متعلق انبیاء یہ کہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے، یا وہ شریعت کا کوئی حکم دیں. جب وہ وضاحت کریں کہ یہ دنیاوی معاملے میں میری رائے ہے تو اس میں وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے اور بسا اوقات تجربے کے خلاف بھی ہو سکتی ہے. اور اس کو نعوذ باللہ کوئی شخص انبیاء کی شان کی خلاف نہ سمجھے، کیونکہ انسان ہونے میں وہ عام لوگوں کی طرح ہیں، مقام اور مرتبے میں، شان میں، عظمت میں وہ یقیناً ہم جیسے نہیں. اصل میں معاملہ کب تب خراب ہوتا ہے جب کچھ لوگ صرف اس بات کو لے لیتے کہ جی دیکھو فلاں استاد ہے، اس نے کہا نبی ہمارے جیسا. جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ قرآن نے کہا ہے انما انا بشر مثلکم، اللہ کے رسول آپ کہیے کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ والعیاذ باللہ کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اور میرے درمیان کوئی فرق نہیں. ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی شان، آپ کا مقام اور مرتبہ، نبوت اور رسالت کا جو منصب ہے اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. اس سے ہٹ کر ذاتی حیثیت میں بھی، انسان ہونے میں بھی ہمارا یہ ماننا ہے کہ آپ کا کوئی مقابلہ نہیں. انسان ہونے میں بھی آپ کے جیسا حسین، آپ کے جیسی شکل و صورت والا، آپ کے جیسے اخلاق والا، آپ کے جیسے صبر والا اور انسانی احتیاجات میں کامل ترین شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نہیں. لیکن جب یہ قرآن نے کہا ہے کہ تم جیسا، اس سے مراد جن سے انسانی، انسان ہونے کے جو تقاضے ہیں کہ شکل و صورت انسانوں والی ہے، باڈی اور اس کی تمام تقاضے انسانوں والے ہیں، حاجات تمام انسانی ہیں، بھوک پیاس، ازدواجی تعلقات، ازدواجی حیثیت اور اٹھنا بیٹھنا، نیند، بیماری، تکلیف، یہ ساری چیزیں جس طرح عام انسانوں کو لاحق ہوتی ہیں اس طرح انبیاء کو بھی لاحق ہوتی تھی. بالکل اسی طرح جس طرح انسان ذاتی فیصلوں میں مشاہدے کی بنیاد پر جب کوئی فیصلہ کرتا ہے وہ کبھی ٹھیک ہوتا ہے اور کبھی
نہیں بھی ٹھیک ہو سکتا، کسی اور کا فیصلہ زیادہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو جاتا تھا۔ خود احادیث میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جب جا کر بدر کے میدان میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالنے لگے تو ایک صحابی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہاں پر پڑاؤ ڈالنا یہ اللہ کی طرف سے وحی کرتا ہے یا آپ کی ذاتی اس بارے میں یہ ایک رائے ہے کہ یہاں پڑاؤ کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ وحی کا فیصلہ نہیں ہے، میرا ذاتی فیصلہ۔ اس پر انہوں نے کہا، اللہ کے رسول اگر آپ زیادہ مناسب سمجھیں تو اس کے بجائے مجھے لگتا ہے جنگی حکمت عملی زیادہ بہتر یہ ہوگی کہ آپ اگلے کنووں پہ اوپر جا کر پڑاؤ ڈالیں، پانی پر قبضہ کریں اور باقی جو کنویں بچ جائیں ان کو پاٹ دیں، تاکہ جب دشمن یہاں پہنچے تو اس کو پینے کا پانی نہ ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ تمہیں گستاخی کیسے کر لی، میری بات کے مقابل تم نے اپنی بات کیسے پیش کر دی، تم یہاں کیسے رائے پیش کر سکتے ہو، میں نے جو ایک فیصلہ کر دیا تھا اب اس کو کیوں بدل سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا یہ بات زیادہ بہتر ہے، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اپنا فیصلہ آپ نے چھوڑ دی۔ غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالانکہ رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ کے اندر رہتے ہوئے دفاعی پوزیشن پر رہیں، لیکن نوجوان صحابہ جو بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے ان کی پوزیشن یہ تھی کہ ہم جذبہ جہاد میں باہر نکل کے دو بدو مشرکین کا سامنا کریں۔ آپ نے ان کی کثرت رائے کی وجہ سے ان کی بات مان لی، حالانکہ باوجود کہ وہ بعد میں اپنی رائے کو بدلنا چاہتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا اب چونکہ شورائی ایک فیصلہ ہو گیا اب ہم اس کو نہیں بدلیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ لوگ کھجور کو قلم لگاتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس سے ہماری پیداوار زیادہ بہتر ہوتی، آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ صحابہ کرام نے چھوڑ دی۔ اگلے سال پیداوار ٹھیک نہیں ہوئی۔ جب صحابہ کی وہ پیداوار ٹھیک نہیں ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم پہلے کرتے تھے ویسے کر لو، انتم ادرا بامور دنیا کو، تم اپنے دنیا کے معاملات کو زیادہ بہتر جانتے ہو۔ اور یہ بات کوئی خلاف ادب نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے رہائشی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت پیشہ تھے، مکہ کے لوگ زراعت پیشہ نہیں تھے، مدینہ کے لوگ زراعت پیشہ تھے، تو اس لیے مدینہ والوں کو اپنی زراعت کے معاملات کا زیادہ بہتر پتا تھا کہ قلم کیسے لگائی جاتی ہے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آئندہ سے قلم لگایا کرو، تم دنیا کے معاملات میں زیادہ بہتر جانتے ہو بھائی۔ تو یہ شان رسالت کے منافی نہیں، دنیاوی معاملات میں اجتہاد ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور بسا اوقات نہیں بھی ٹھیک ہو سکتا۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی یہ ایک اجتہاد کیا کہ تمہیں ایک دروازے سے نہیں داخل ہونا چاہیے، مختلف دروازوں سے داخل ہونا چاہیے، لیکن یہ کوئی امر ربی نہیں ہے۔ اس لیے اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی تو مجھے نہ سوچنا کہ نبی نے کہا تھا تو پھر بھی ہمیں کوئی آزمائش آ گئی۔ ہو سکتا ہے کوئی آزمائش آ جائے، کیوں؟ ان الحکم الا اللہ، حکم تو اللہ کا چلتا، میرا تھوڑی چلتا۔ انبیاء نے ہمیشہ اس بات کو واضح کیا ہے کہ ہم اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، خدائی معاملات میں ہماری مداخلت نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی فیصلہ آئے اور نبی یہ اختیار رکھتا ہو کہ اللہ کے فیصلے کو اڑا کے رکھ دے۔ یہاں تو امت نے امتیوں کو اختیار دیے ہوئے ہیں جو نعوذ باللہ اللہ کے بھی نہیں، اور اللہ رب العزت بھی امتیوں کے محتاج نظر آتے ہیں۔ اس لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ کے منصب، اللہ کی شان، اللہ کی عظمت اور ربوبیت اور الوہیت کے مخالف کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ مقام دیا جائے کہ وہ یہ اختیار رکھتا ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے تو اس کے بعد بھی کوئی اور اللہ کے حکم میں مداخلت کر سکتا۔ اللہ کے حکم میں مداخلت کوئی نہیں کر سکتا، اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ ہر نماز کے بعد اللہ کے رسول نے جو دعائیں پڑھنی سکھائیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت، یا اللہ جو تو دے نا اس کو روکنے والا کوئی نہیں، اور جس چیز سے تو روک دے نا اس کو عطا کرنے والا پھر کوئی نہیں۔ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے نہیں دے سکتے۔ اور ہمارا ایمان کیا ہوتا ہے؟ 2-4 دن کاروبار ٹھیک نہ چلے نا، وہ جی کسی نے بندش کرائی، بچے بچیوں کے رشتوں پر کسی نے بندش کرا دی، میرے صحت پہ کسی نے بندش کرا دی، میرا فلاں کر دیا، یعنی اللہ تو رزق بھیج رہا ہے، کوئی اور ہے جو آپ سے اس رزق کو روک رہا ہے۔ اللہ نے آپ کے بچے بچی کے بار کا کوئی انتظام کیا لیکن کوئی اور ہے جو آپ کے گھروں میں رشتے نہیں ہونے دیتا۔ یہ جو بندش کا کانسیپٹ ہے نا، اس کی مجھے تو کتاب و سنت میں کہیں اس کی کوئی احوال، کوئی بات نہیں ملی۔
کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہا ہو کہ اللہ کے رسول فلاں نے جادو کر کے ہمارے بندش کرا دی. جادو کے جتنے اثرات ہیں وہ انسان کی صرف صحت کی حد تک محدود. اسی طرح نظر بد کے جو اثرات ہیں وہ انسان کی صحت اور انسان کی اس طرح کے معاملات کے ساتھ جو ہے نا وہ متعلق. تو اس چیز کے اندر سوچنا کہ جی میرا رزق کسی اور کے کنٹرول میں ہے یا وہ اللہ کی طرف سے آنے والے کسی حکم کے اندر مداخلت کر سکتا ہے، اس کا کوئی ہمیں کتاب و سنت میں اصل نہیں ملتا. اب جب یہ بات ہو گئی تو ساتھ میں یہ بھی فرمایا علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. میں نے بھی اللہ پر ہی بھروسہ کیا ہے، اور ہمیشہ بھروسہ کرنے والے تو اللہ پر ہی بھروسہ کرتے، کیونکہ رزق تو وہ زندگی میں بہت ساری چیزوں میں، انسان کے اندیشے تو ہر چیز میں ہی ہیں، لیکن بندہ مومن اللہ کا نام لے کر چیزوں کو اللہ کے سپرد کر کے ہی چلتا ہے تو دنیا کے معاملات نکھرتے چلے جاتے. اب اللہ نے فرمایا کہ جب وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حکم کے مطابق داخل ہوئے تو وہ کوئی چیز جو اللہ کی طرف سے آنے والی تھی اس کو ہٹانے والی نہیں تھی، سوائے اس کے کہ ایک بات تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو انہوں نے پوری کر لی. یعنی ایک تدبیر تھی جو انہوں نے اختیار کروا لی، اور ساتھ فرمایا اس لیے وہ تدبیر اختیار کرنے والے تھے انہ لذو علم لما علمنا، ہم نے جو ان کو علم عطا فرمایا تھا اس کی وجہ سے وہ بڑے علم والے، صاحب علم، صاحب بصیرت. یعنی قرآن نے اس کی نفی نہیں کی کہ انسان تدبیر نہ اختیار کرے، بلکہ ان کی اس تدبیر پر ان کی تعریف کی، اور ساتھ فرمایا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت جہالت والی. اب یہ تدبیر کیا تھی؟ دو باتیں علماء نے زیادہ صراحت کے ساتھ بیان. ایک تو یہ کہ 11 کے 11 بیٹے ایک دروازے سے داخل ہوں، حالات پتہ نہیں آگے کیسے ہوں. ممکن ہے کوئی الزام لگ جائے، ممکن ہے کہ شہر میں قحط کے معاملات ہیں، پولیس ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے، تلاشی ہو، کوئی بات ہو، کسی جگہ کوئی تھوڑی بہت بھی گڑبڑ ہوگی، سارے ہی گرفتار ہو جائیں، ایک ہی جگہ سارے ہی مصیبت میں پڑ جائیں. کوئی پیغام پہنچانے والا اس وقت کو موبائل شوبائل کا کوئی اس طرح کی ذریعہ تو تھا نہیں کہ سارے بیک وقت ایک چیز کے اندر مبتلا ہو جائیں اور کوئی آ کر مجھے اطلاع دینے والا یا کوئی ایک دوسرے کی مدد کرنے والا یا کسی طور پر خیر پوچھنے والا بھی نہ رہے. اس لیے بجائے اس کی کہ ایک دروازے سے داخل ہو، مختلف دروازوں سے داخل. اور وہ دوسری بات جو زیادہ تر مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ کہ 11 نوجوان تکڑے قسم کے بھائی اکٹھے چل رہے ہوں تو نظر بد کا اندیشہ ہوتا، اور نظر لگ جانا یہ حقیقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں اور سیاہ ستہ کے اندر متعدد احادیث ہیں جو یہ بات واضح کرتی ہے کہ نظر حقیقت میں لگتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر تو ایسی چیز ہے جو اونٹ کو ہنڈیا تک لے جاتی. اب یہ نظر لگنا کیا ہے؟ چونکہ ہم اس کے سائنٹیفک پروف نہیں دے سکتے تو بہت لوگ جو ہے اس کا انکار کر دیتے. اللہ رب العزت نے انسان کے اندر مختلف قسم کی صلاحیتیں رکھی. فی زمانہ آج کی میڈیکل سائنس بہرحال اتنی ترقی کر چکی ہے کہ وہ انسان کے اپنے جذبات اور اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات کے اثرات کے اوپر، جو زبان سے نکلنے والے کلمات کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کو جانچنا اور ماپنا شروع ہو گئی. اسی طرح نظر، انسان کی آنکھ کے اندر اللہ نے جتنی طاقت رکھی ہے اس کے فوکس اور اس پر کی گئی کام اس سے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی بہت کچھ ہو چکا. یہ جو ہیپناٹزم ہے اور یہ ارتکاز کے ذریعے بعض لوگ جو ہے وہ جلتی موم بتی کو بجھا دیتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں کہ جو جب شیشے کی طرف ایک ارتکاز کر کے دیکھتے ہیں تو 3 سے 4 منٹ کے اندر شیشے میں درار آ جاتی. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے انسان کے اندر بعض صلاحیتیں رکھی ہیں جن کو وہ قدرتی طور پر کچھ لوگوں میں زیادہ ہوتی ہیں یا پریکٹس کر کر کے ان کو بہت زیادہ بڑھا سکتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں کا انکار کر دینا در حقیقت یہ خود جہالت ہے. آپ نے وہ شاید ویڈیو دیکھی ہو جس میں ایک جو ہے نا سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے کہ 2 پودے انہوں نے اکٹھے اگائے ایک جیسے، اور ایک کو روزانہ یہ باتیں سنوائیں کہ یہ جو ہے نا تم بہت اچھے ہو، تم بڑے خوبصورت ہو، بڑے صاف ستھرے ہو، تمہارا یہ، اس کی تعریفیں جھاڑی، اور دوسرے کو روزانہ صرف گالیاں دی. حیران کن نتیجہ یہ تھا کہ وہ جو گالیاں سننے والا تھا وہ چند دن میں مرجھا گیا اور جو تعریفوں والا تھا وہ جو ہے نا ہرا بھرا رہا. یہ سائنٹیفکلی موجود ہے. تو انسان کی زبان، اس کے کلمات، اس کی دیگر چیزیں
ارد گرد اپنے ماحول پر اثر انداز ہوتی ہیں. انہی میں سے ایک چیز نظر بھی ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا العین حق، نظر کا لگ جانا یہ مبنی بر حق ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو نظر تھی. یعنی ایک تو ہے اللہ نے مقدر کر دی ہے کہ جی یہ کام ایسے ہی ہوگا، وگرنہ کوئی چیز سبقت لے جا سکتی، یعنی کسی چیز میں اتنا اثر ہوتا، اگر اللہ نے اس کا وہ اتنا اثر چھوڑا ہوتا اس کے اندر تو وہ تقدیر پر سبقت لے جاتی. لیکن اللہ نے ظاہر بات ہے تقدیر کو غالب رکھا ہے باقی چیزوں کے اوپر. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو علاج کیا ہے؟ کتاب و سنت کے اندر ان کے واضح علاج موجود ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کتاب و سنت سے ہٹ کے سب کچھ کیا جاتا ہے، لیکن اپنے معاملات میں قرآن اور سنت سے رہنمائی نہیں لی جاتی. یہ جو گفتگو ہے نا یہ سارے لوگ تسلی کے ساتھ سنیں بھی اور جہاں تک ممکن ہو نا اس کو آگے بھی پہنچائیں. نظر ہے، جادو ہے، یا آپ کو لگتا ہے جی بسا اوقات لوگ جو ہوتے ہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ وسوسے یا شیاطینی جو اسیب جس کو لوگ کہتے ہیں اس قسم کے معاملات ہیں. اس طرح کی جتنی روحانی مسائل ہیں ان سب کے حل کے لیے کتاب و سنت کا جو مجرب علاج ہے، جو کتاب و سنت کا مستند علاج ہے اس کی طرف آ جائیں. یہ پیروں فقیروں کے پاس، یہ بابوں کے پاس، یہ تعویذ گنڈے کرنے والوں کے پاس ایمان بھی جاتا ہے، مال بھی جاتا ہے اور اکثر اوقات عزتیں بھی جاتی ہیں. والعیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. سب سے پہلی بات سمجھ لیجیے، روحانی مسائل کا شکار انسان اپنا علاج خود کر سکتا ہے، اس کا علاج 100% کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. ہاں یہ ضرور ہے بسا اوقات مریض ایسی پوزیشن پر ہوتا ہے کہ وہ پڑھنے پڑھانے اور شریعت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کر پا رہا ہوتا، تو کوئی معالج یا کوئی اچھا دم کرنے والا اس کو دم کرے تو وہ کچھ بہتر ہو جائے اور اس پوزیشن پر آ جائے کہ اس کے معاملات ٹھیک ہو جائیں اور وہ خود سے اپنے اوپر دم کرنے اور پڑھنے پڑھانے کے قابل ہو جائے. لیکن 100% کو یہ سمجھے کہ بغیر محنت کیے، بغیر خود اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت کے اندر دیے اور اس کے جو اسباب ہیں اختیار کیے، کسی کے دم سے میں 100% ٹھیک ہو جاؤں گا اور میرے مسئلے ساری زندگی کے لیے ٹھیک ہو جائیں گے، یہ صرف وہ لارا ہے جو دنیا دار اور کاروبار چلانے والے آپ کو دیتے ہیں، وگرنہ ایسا ہوتا کچھ نہیں. دوسری بات، روحانی علاج اگر کسی سے کروانا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ خود کتاب و سنت کا کتنا متبع ہے اور اس کے پاس کتاب و سنت کا علم کتنا ہے. جتنا اس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہوگا اور وہ خود متبع سنت ہوگا اتنا ہی اس کے دم میں اور اس کے علاج میں اثر ہوگا، وگرنہ سارے شعبدہ بازی ہے اور دکانداری اور کچھ نہیں. تیسری بات، علاج کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دم کرنے کا طریقہ بھی سکھاتے تھے اور اس کے الفاظ بھی سکھاتے تھے. سورہ فاتحہ ہم متعدد بار اس پر بات کر چکے ہیں. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا. 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، 21 مرتبہ، اور حد کسی کو بہت سنگین مسئلہ ہو تو 41 مرتبہ، 41 دن تک پڑھ کر پھونکنی پڑتی ہے. وگرنہ اصل تو زیادہ تر میں نے جو تجربہ کیا ہے 90% لوگوں کو 7 مرتبہ صبح شام، 7 مرتبہ صبح، 7 مرتبہ شام کو آپ دم کریں، 3 سے 7 دن میں بندہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے اس بیماری سے باہر آ جاتا ہے. اگر اللہ نے اس کا باہر آنا لکھا ہے. آزمائش ہے پھر ایک علیحدہ بات، اس پر تو کسی کا کوئی زور نہیں. وگرنہ عموماً اللہ تعالیٰ 3 سے 7 دن کے اندر شفا عطا فرما دیتے. اور میں نے اپنی ذاتی زندگی میں آج تک کسی چیز میں جس پر اللہ کی توفیق سے مجھے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے کی توفیق مل گئی، مایوسی نہیں دیکھی. پوری زندگی کے بتا رہا ہوں، یعنی 37 سال 39 سال اب میری زندگی ہونے لگی ہے، اس میں سے شعور کے تقریباً 25 سال سے تو یہ سلسلہ جاری ہے نا، اس سے بھی پہلے سے ہے لیکن چلو 25 کر لیتے. 25 سال میں ایک مرتبہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ سے دم خود کو کرنے یا کسی اور کو کرنے پر شفا نہ دی.
یقین سے پڑھیں، معانی پر غور کر کے پڑھیں، باوضو ہو کر پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، جس جگہ تکلیف ہے وہاں ہاتھ رکھ کر پڑھیں، اور جب دم کرنے لگے تو تھتکاریں۔ حدیث میں پھونک مارنا نہیں ہے، تھتکارنا ہے، جس میں تھوک کے ذرات ہوں، اور اس کو اس جگہ کے اوپر ایسے لگائیں جس طرح دوائی لگائی جاتی ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ شفا دینے والا۔ دوسری بات، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی پناہ مانگنے والے نے ان دونوں سے بہتر کسی چیز سے اللہ سے پناہ نہیں مانگی۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے اللہ کے رسول متعدد دعائیں پہلے پڑھا کرتے تھے، لیکن معوذتین کے نازل ہونے کے بعد آپ تعوذ کے لیے، اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے ان کے علاوہ کچھ نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کو ان کلمات سے دم کیا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ دو ہیں تو اعیذکما، اور ایک ہو تو اعیذک، اور خود کے لیے پڑھنا ہو تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس کے متعلق بتلایا جو 3 مرتبہ صبح پڑھ لے شام تک کے لیے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، شام کو پڑھ لے صبح فجر تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ صحابی بیان کر رہے تھے یہ حدیث، ان کا ایک ہاتھ فالج زدہ تھا، دیکھنے والے نے تھوڑا سا ہنسا کہ خود یہ بتا رہے ہیں اور ہے اپنا ہاتھ خراب ہے، تو کہنے لگے تم جو ہنس رہے ہو نا مجھے پتا کیوں ہنس رہے ہو، ایک ہی دن میں نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی اور اسی دن مجھے یہ تکلیف پہنچی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعدد اور دعائیں جو ہے ان کے ذریعے دم کیا کرتے تھے، یا آپ کو جبریل امین دم کیا کرتے تھے۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس وعین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیک، یہ بہت جامع دم ہے۔ حضرت جبریل آ کر اللہ کے رسول کو ان کلمات سے دم کرتے تھے۔ اسی طرح صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں اگر یہ دعا نہ پڑھتا ہوتا تو یہود جو سخت جادو کرتے ہیں اس جادو سے میری عقل کو گدھا جیسا کر دیتے۔ کہتے میں اللہ یہ دعا پڑھتا ہوں، اعوذ بوجہ اللہ العظیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمنا منه وما لم نعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ۔ تو یہ دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول نے بتائیں، یاد نہیں ہے، دعاؤں کے کارڈ موجود ہیں، حفاظت کی دعاؤں کی اپلیکیشنز موجود ہیں، اسکرین شاٹس موجود ہیں۔ اصل بات ہے محنت کرنا، اس کے ساتھ ساتھ چند باتوں کا اہتمام۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ مثال جلدی سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ انسولین لگائیں اور ساتھ شوگر کے پھکے مارتے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ احتیاط لازمی، 5 وقت کی نماز، طہارت اور پاکیزگی کا خیال، اور صاف ستھری افکار اور سوچیں، یہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک کسی دم نے کوئی اثر نہیں کرنا، پاویں کسی مرضی سے کرا۔ صاف ستھرے رہیں، طہارت پاکیزگی کا خیال کریں، اور طہارت پاکیزگی میں جسمانی طہارت بھی اور سوچ کی طہارت بھی، اس کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ پھر یہ اذکار پڑھیں، اور یہ ساری زندگی کے لیے، یہ کوئی ایک دن کے لیے نہیں ہے، یہ ساری زندگی کرنے والا عمل۔ اسی طرح بیری کے پتوں سے غسل کرو، بیری کے جو پتے ہیں ان کو لیں، ابالیں، اور اس کے بعد وہ ابلے ہوئے پتوں کے ساتھ جو پانی ہے وہ اپنے غسل والے کسی بالٹی یا کسی بھی چیز میں ڈال لیں۔ پہلے جو آپ نے نہانا ہے، شیمپو کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیں، آخر میں فرض غسل کی طرح اس پانی کو پورے جسم پر بہائیں۔ ہر گھر کو کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ اور مہینے میں یا پھر 2 مہینے میں 2 مرتبہ، 15 دن کی روٹین پہ تو یہ ضرور کرنا چاہیے، لازماً کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اپنے مردوں کو بھی غسل دیتے ہوئے بیری کے پتے اس کے اندر شامل کرو۔ یہ شیطان کو بھگانے میں بے اکثیر چیز ہے، نظر کے لیے علاج میں اکثیر چیز ہے۔ اسی طرح ایک بڑا اہم علاج جو صحیح حدیث میں موجود ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے رسول نے حکم دیا، جب تمہیں کوئی غسل کا پانی مانگے تو پھر تم غسل کا پانی غسل کر کے دیا کرو۔ اور وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا پانی دیا تھا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اگر یہ شک ہو کہ فلاں کی نظر لگی ہے تو اس شخص کے غسل کا پانی، اور اگر نہیں پتا کس کی نظر لگی ہے تو کوئی بھی غسل کا پانی، کسی کے بھی غسل کا پانی
اس سے دوسرا بندہ جو بیمار ہے وہ غسل کرے. کیا طریقہ کار ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ جو بندہ جس کی نظر لگنے کا اندیشہ ہے کہ جی اس کی نظر لگی، یا کسی بھی بندے سے، مثال کے طور پہ شوہر ہے وہ بیوی کا پانی لے، بیوی شوہر کا پانی لے لے، ماں باپ اولاد کو پانی دے، اولاد ماں باپ کو پانی دے. وہ کیا ہے طریقہ کار؟ کہ آپ ایک بڑے ٹب کے اندر باقاعدہ جس طرح غسل کے لیے وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کریں، اور اس کے بعد فرض غسل کریں. فرض غسل کریں، وہ پانی سارا جو ہے وہ اس ٹب کے اندر آ جائے. اس پانی سے جو بیمار ہے یا وہ غسل کرے، یا کم از کم اس کے سر سے یہ بہانا شروع کرے جو اس کی پوری کمر سے نیچے جائے. یہ دونوں احادیث میں ثابت. جتنا اکثیر علاج نظر کا اور جادو کا یہ ہے، کوئی اور چیز نہیں. لیکن کوئی بھی اس پہ عمل نہیں کرتا. اور ایک دم ایک بندہ کہتا ہے جی یہ کرائیت نہیں آتی جی، کسی بندے کا کلی اس نے کی ہوگی، اس نے اس میں غسل کیا ہوگا. بھائی علاج ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ صحیح احادیث میں ہے. اب کوئی بندہ اس کی کوئی سائنٹیفک ریزن نکال کے کل آپ کو بتا دے گا تو پھر تو آپ مان لیں گے، لیکن ویسے ماننے کو تیار نہیں. تجربہ کر کے دیکھیں کتنا یہ اکثیر علاج ہے. جی جتنے مرضی ہوں، جتنے مرضی، کوئی تعداد نہیں ہے. اتنی ایک ہو گے یعنی جس سے پانی کا رنگ بدلتا ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کو ابالیں تو پانی میں وہ اپنا رنگ دیں. تو اس لیے یہ وہ طریقے ہیں جن کو اپنی زندگی میں استعمال کریں. سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کریں. اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اپنے گھروں میں اونچی آواز سے سورہ بقرہ کی تلاوت لگائیں، اور مسلسل لگائیں، روزانہ کی بنیاد پر لگائیں. گھروں کے اندر ناچ گانے کی آواز دو آخری چھت تک جاتی ہے، اللہ کے کلام کی کوئی آواز ہی نہیں ہے، تو خیر کہاں سے آنی؟ آذان، تکبیر، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے شیاطین بھاگتے ہیں، قریب نہیں آتے انسان. اس لیے یہ اثرات سارے کے سارے دور ہو جاتے. اب آپ دیکھیں گے جو لوگ دکانداری کر رہے ہیں یا جادوگر ٹائپ ہیں، وہ ان ساری باتوں سے آپ کو دور بھگائیں گے. نہ صفائی طہارت کا کہیں گے، نہ نہانے کا کہیں گے، نہ قرآن پڑھنے کا کہیں گے، نہ اذکار کا کہیں گے. وہ آپ کو کبھی کہے گا جی اپنی قمیض لے آؤ جس سے پسینے کی بو آتی ہو، کبھی کہے گا جی کہ مریض کی قمیض لے آؤ جس جو اس نے پہنی ہوئی ہو اور اس کو دھویا نہ گیا ہو، کبھی شلوار لے آؤ، کبھی خون لے آؤ، کبھی کسی جانور کا خون لے آؤ، کبھی فلاں جگہ پر جانور ذبح کر کے، جو جیسی پارٹی ہے اگر تکڑی ہے تو بکرا ذبح کر کے کالے بکرے کی سیری فلاں جنگل میں یا کسی ایسی بیابان جگہ پہ پھینک کر آؤ. ذرا ماڑی پارٹی ہے تو کالے مرغے کو ذبح کر کے اس کی سیریاں پھینک کر آؤ فلاں جگہ پر ایسے کر. یہ سارے ٹونے شیاطین کو مزید راضی کرنے والے ہیں. ان سب سے بچیں، ان سب سے بچیں. اللہ سے دعا کریں. اگر تمام تر مسنون اعمال کرنے کے باوجود بسا اوقات فرق نہیں پڑ رہا ہو تو پھر لگ کر دعا کریں کہ اللہ کی طرف سے آزمائش. دعا جتنی قیمتی چیز ہے کوئی اور چیز نہیں. ہمارا مسئلہ ہے ہم دعا کرتے ہی، اور دعا کریں بھی تو اس کے آداب کے ساتھ نہیں ہے، یقین کے ساتھ نہیں. تو کس کس چیز کی اصلاح کریں؟ تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم شارٹ ٹرم جگاڑ سسٹم پہ ہوتے ہیں. بس کچھ مل جائے کہ ہمارا سب کچھ سیٹ ہو جائے. دکان پہ ہم لوہے قرآنی لکھ کے لگائیں، کوئی تعویذ شویز لگائیں، گاہک آنا شروع ہو جائے، ہمارا کاروبار چل پڑے. کوئی بندہ دور سے بیٹھ کے آن لائن چف 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 کرے اور ہمارے سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں. نماز ہم نہ پڑھیں، روزے ہم نہ رکھیں، طہارت پاکیزگی کا خیال ہم نہ کریں، لیکن جو ہے نا روحانی مسائل بھی ہمارے سارے ٹھیک ہو جائیں. ایسا نہیں ہوتا. اس لیے نظر بد سے بچنا، ان شیطانی اثرات سے اپنے آپ کو بچانا، اس کے لیے کتاب و سنت کے جو اصول ہیں ان پر آئیں. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.